अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खुश और आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और देखिए मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो इसलिए आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। आवाज़ थोड़ी भारी हो गई है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो गया है। और अभी सर्दी सबको हो रहा है, सर्दी ज़ुकाम वगैरह ना, बच्चों को भी है, आप ही के घर में भी सबको है, मुझे भी है। तो बस आज ब्रेकफास्ट में ना इडली बन रहा था। और घर का इडली बहुत अच्छा लगता है, बाहर का उतना अच्छा नहीं लगता, टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं रहता है। और घर पे जो बनाते हैं ना वो बहुत ही यम्मी रहता है, बहुत अच्छा टेस्टी रहता है। तो बस हम लोग ना यहाँ पे सांभर बना रहे थे और इडली और सांभर बनाएंगे आज। घर पे चटनी भी बना लेते हैं, वो जो नारियल वाली चटनी होती है ना, वो भी बहुत मज़े का बनता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है ना वो सेल्फ़ लव पे है। तो सेल्फ़ लव और सेल्फिश में क्या फ़र्क है, आज हम उस पे बात करेंगे। सेल्फ़ लव का जो वर्ड है ना वो बहुत कम इस्तेमाल होता है। लोगों को सेल्फ़ लव का मतलब ही नहीं पता है। लोग सेल्फिश को ही सेल्फ़ लव समझ लेते हैं। हालांकि दोनों में बहुत फ़र्क है। सेल्फ़ लव का एक मतलब ये भी है, ये भी लोग निकाल लेते हैं कि सेल्फ़ लव का मतलब होता है कि आज़ादी। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेल्फ़ लव का मतलब डिसिप्लिन है। अपने साथ इतनी मोहब्बत कि आप ख़ुद को भी डिसिप्लिन रखें ताकि आपको भी नुकसान ना हो। एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। एक शख्स रोज़ एक्सरसाइज करता है, रोज़ वर्जिश करता है, ये सेल्फ़ लव है, सेल्फिश नहीं है। क्योंकि वो अपना ध्यान रखता है, अपना केयर करता है। बहुत सारी चीज़ें रखी रहती है खाने के लिए, बट वो नहीं खाता। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, पिज़्ज़ा है, या अनहेल्दी चीज़ जंक फूड वगैरह है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा रखा हुआ टेबल पे, मगर वो नहीं खाता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने आप से प्यार है। तो इसको आप सेल्फ़ लव कह सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ लेकिन बोलता मैं नहीं पीऊँगा, तो ये सेल्फ़ लव है। अपना केयर करना, अपने ऊपर ध्यान देना, इसे सेल्फ़ लव कहते हैं। और ये सही भी है। आप जैसे सजते हैं, सँवरते हैं, अपने आप को अच्छा रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा ड्रेसअप करते हैं, थोड़ा-सा मेकअप कर लेते हैं, तो ये भी सेल्फ़ लव है। अपने आप को साफ़ सुथरा रखना, अपना केयर करना, अपना ख़्याल रखना, खुश रहना, इसे हम सेल्फ़ लव कहते हैं। सेल्फिश का मतलब ये है कि आप अपने फ़ायदे के लिए किसी को कुर्बान कर दें, किसी को नुकसान पहुंचाएं, किसी के घाटे से आपका नफ़ा हो रहा है, ये सेल्फिश है। सेल्फ लव एक पॉजिटिव जज्बे है, जबकि सेल्फिश दूसरों को नुकसान हो, दूसरा तकलीफ़ में हो, दूसरा जितना भी हर्ट हो, हमें ये लगता है कि हमें इससे क्या, अरे सामने वाला भाड़ में जाए, मुझे क्या। हम ऐसा मतलब इसको सेल्फिश कहते हैं कि सामने वाला तकलीफ़ में है, सामने वाला का नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ये सेल्फिश हो गया। ओके। सेल्फ लव के फ़ायदे, आपके रिलेशन अच्छे होते हैं और आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे अगर आप सेल्फ लव करते हैं, तो आप खुद से मोहब्बत करते हैं, तो दिमागी सेहत आपकी अच्छी रहती है। आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है ना वो बढ़ता है। याद रखें, आपका बेस्ट फ्रेंड आप खुद हैं। हम कहते हैं ना कि अरे वो फ़लाँ हमारा बेस्ट फ्रेंड है, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मैं उससे अपने दिल की सारी बातें करती हैं। तो नहीं, जो बेस्ट फ्रेंड होता है ना, सबसे पहले खुद को कबूल करें। आप अपने बेस्ट फ्रेंड खुद हैं, ये नहीं कि कोई और है। ठीक है, कोई और होता है, लेकिन सबसे पहले आप अपने आप को रखें कि मैं अपना बेस्ट फ्रेंड खुद ही हूँ। मुझे अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। जो इंसान अपना ख्याल रखता है वो दूसरों का ख्याल भी बहुत अच्छे से रख सकता है। तो सबसे पहले खुद से मोहब्बत करें, खुद से प्यार करें, खुद का ख्याल रखें और खुद से दोस्ती करें। तो कुछ टिप्स हैं, तो चलिए आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहला टिप्स ये है कि एक्सेप्ट योरसेल्फ, आप खुद को कबूल करें। ठीक है, अल्लाह ने जो आपको बना दी है तो बना दी है, खुद से नफ़रत ना करें। बहुत से लोगों को ना अपने अंदर बहुत सारी कमियां नज़र आती है कि मैं ऐसा हूँ या मैं वैसी हूँ या मैं परफेक्ट नहीं हूँ। तो देखें, परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन आप जैसे हो, आप ये सोचिए कि मैं परफेक्ट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ क्योंकि मुझे मेरे रब ने बनाया, पहली बात। और दूसरी बात ये ना कि ख़ुद को ही अच्छा समझे। अपने आप को बोलते हैं ना, अपने आप को कबूल करना पड़ता है कि हम जैसे हैं, जैसे दिखते हैं, जैसे भी हैं, हम अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए रब ने बना दिया आपको, जिस तरह से भी आप उसको कबूल करें,
ایکسیپٹ کریں اور آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ ہم جیسے بھی ہیں تو ٹھیک ہے۔ نیکسٹ، اپنے آپ سے بات چیت شروع کریں۔ کچھ لوگ سوچیں گے ارے پاگل تھوڑی ہے جو خود سے بات چیت کرنا شروع کر دے۔ نہیں، اگر تنہائی میں بیٹھے ہیں، اکیلے بیٹھے ہیں تو خود سے بات کریں، اور ہم خود سے بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں۔ جیسے نماز کے بعد ہم تھوڑی دیر مصلی میں بیٹھے رہ جائیں اور پھر کچھ اچھا سوچیں، پازیٹیو سوچیں اللہ کے بارے میں، تھوڑی سی مطلب اپنے آپ سے بات کر لیں، تھوڑی تسبیح پڑھ لیں، بولتے ہیں نا مراقبہ بولتے ہیں، ہمارے ابو لوگ بیٹھا کرتے تھے عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مراقبہ میں بیٹھ جائیں، تو بیٹھیں اور خود سے بات کریں۔ اپنے آپ سے بھی بات چیت کرنا بہت ضروری ہے، خود کے لیے ٹائم نکالیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ہر کام ہم جلدی جلدی کر رہے ہیں، بالکل بھی ہر چیز مشین کی طرح ہو رہا ہے، جلدی 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 جلدی، اور خود کے لیے ٹائم نہیں مل رہا ہے، تو اکیلے میں بیٹھے خود سے بات چیت کرے۔ اپنے آپ سے بولتے ہیں نا کہ انسان نا اپنی کمپنی خود انجوائے کرتا ہے، تو آپ اپنی کمپنی نا خود انجوائے کریں۔ یہ نہ سوچے کہ میری دوست آئے گی یا میرے ہسبینڈ آئیں گے یا پھر میرے پڑوسی آئیں گے یا کوئی بھی، دیکھیں کوئی نہیں آتا، کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے جو آپ کے پاس آ کر کے بیٹھیں گے، وہ اپنا وقت آپ کو دیں گے، نہیں۔ اپنی کمپنی خود انجوائے کیجیے، کافی بنا لیں، چائے بنا لیں، بیٹھ جائیں۔ آپ کے پاس اگر ہوتا ہے نا گیلری ٹائپ کا جو ہوتا ہے بالکنی وغیرہ، وہاں پہ پیڑ پودا ہے یا نہیں بھی ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیڑ پودا ہونا ضروری ہے، بس آرام سے سکون کی جگہ بیٹھ جائیں اور خود سے بات کریں، خود کو وقت دیں۔ دیکھیں ہمیں نا خود سے بات کرنے کی عادت نہیں ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ عادت ڈالنی پڑے گی، ہمیں خود سے بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں خود سے بات کریں اور خود کو سمجھائیں کہ میں اپنے لیے بہت امپورٹنٹ ہوں، میرا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ، بی ہیپی، خوش رہیں۔ خوش رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہیلتھ اچھا رہیں، آپ بڑی بڑی بیماری سے بچیں، تو آپ خوش رہیں۔ خوش رہنا بہت ضروری ہے، یہ ایک بہت ہی پازیٹیو چیز ہے۔ جو انسان خوش رہتا ہے وہ کم بیمار پڑتا ہے، جو انسان خوش رہتا ہے اس کا چہرہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اس کا چہرہ ہمیشہ گلو کرتا ہے۔ تو ہمیشہ خوش رہیں اور چھوٹی چھوٹی مومنٹ کو انجوائے کریں، بڑے بڑے مومنٹ کا انتظار نہ کریں کہ کوئی بڑا مومنٹ آئے گا، کوئی بڑا مطلب کچھ اچھا ہوگا تب ہم اس مومنٹ کو مطلب انجوائے کریں گے۔ ہم کہیں منالی جائیں گے، ہم کشمیر جائیں گے، ہم کہیں شملہ جائیں گے تو ہی ہم انجوائے کریں گے، نہیں۔ جہاں آپ جو شہر میں رہتے ہیں وہاں کے گارڈن میں چلے جائیں، وہاں کے مال میں چلے جائیں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے گھر میں کچھ بنا لیں، چھوٹا سا پارٹی کر لیں، اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کریں۔ آپ کے بچے کچھ کھیلتے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ گیمز کھیل لیں، اور ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑے بڑے مطلب بولتے ہیں نا بہت بڑے بڑے مومنٹ کا ہم انتظار کریں، نہیں، چھوٹے چھوٹے مومنٹ سے ہی آپ انجوائے کریں، خوش رہیں۔ نیکسٹ، نگیٹیو پرسن سے دور رہیں، ان کو بالکل اوائڈ کریں، جو آپ کو بلا وجہ بھی آپ کو طنز کرتے ہوں، آپ کو طعنہ دیتے ہوں، مطلب آپ کی کسی بھی کوئی بھی اچھی عادت سے بھی وہ خوش نہیں ہوتے ہوں، تو ایسے لوگ سے پلیز دور رہیں، کیونکہ نگیٹیو لوگ کے ساتھ رہتے رہتے نا آپ کا مائنڈ بھی نگیٹیو ہو جائے گا، تو ان لوگوں کو تھوڑا اوائڈ کریں۔ نیکسٹ، خود کو قبول کریں، ہم جیسے ہیں، جو ہیں، الحمدللہ اچھے ہیں، بہتر ہیں۔ سامنے والا کتنا اچھا ہے، سامنے والا کتنا خوبصورت ہے، سامنے والا کتنا کما لیتا ہے، سامنے والا کیا کرتا ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم خود کو قبول کریں گے، ہم جیسے بھی ہیں بس اچھے ہیں۔ دیکھیں جو خود کو قبول نہیں کرتا وہ تکلیف میں ہی رہتا ہے۔ خود تو آپ کو آپ کی ضرورت ہے ہی، بٹ بہت سارے لوگ ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہے، تو خود کو قبول کریں۔ نیکسٹ اینڈ لاسٹ، شکر گزار انسان بنیں۔ شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے آپ کو کیا کیا نعمت دی ہے، آپ اس کا شکریہ ادا کریں، الحمدللہ کہنا سیکھیں، ہر چیز میں، ہر بات میں۔ دیکھیں ایک انگلی ہے نا، اگر کوئی آپ کا جو فنگر ہے، کوئی آتا ہے بولتا میں آپ کو 50 لاکھ دوں گا، آپ مجھے ایک فنگر دے دیجئے، تو کیا آپ دیں گے؟ نہیں، آپ نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی نعمت دی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہاتھ، پیر، منہ، ناک، جو بھی ہمارا مطلب پورے باڈی میں جو بھی حصہ ہے وہ اللہ نے ہمیں بنایا، اگر ہم کوئی بھی چیز ہٹا دیں گے تو وہ عجیب سا لگے گا، تو ہم نہیں دیں گے۔ کوئی ہمیں کتنا بھی پیسہ دے، ہم اپنا ایک ہاتھ نہیں دیں گے، ہم اپنا ایک انگلی نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ نے دیا، تو بس شکر گزار بنیں کہ اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہے، الحمدللہ ہم صحت مند ہیں، ہم اتنے اچھے ہیں، تو بس جو انسان شکر گزار ہوتا ہے نا اس کے رزق میں برکت ہوتا ہے اور اللہ اسے بے شمار دیتا ہے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام سے
ایک انسان ملے، تو وہ بولے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ تو اللہ سے بات کرتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ سے بولیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا نہ دے، مجھے نا اللہ تعالیٰ بہت دے دیے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کو بولیے گا بس کرنے کے لیے۔ پھر ایک اور انسان ملتا ہے، وہ بولتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے بولیے گا اللہ تعالیٰ مجھے اتنا غریب کیوں بنائے ہیں، میں اتنا غریب ہوں، اتنا پریشان ہوں، کھانے کے لیے ترستا ہوں، میں بہت پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ سے پوچھیے گا کہ ایسا کیوں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ 2 شخص مجھے ملا تھا اور وہ ایسا ایسا بول رہا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ جو مطلب جس کو میں بہت دیا ہوں اس سے یہ کہنے کے لیے کہ میرا شکریہ ادا کرنا بند کر دے، اور جو دوسرا ہے اس سے یہ کہنے کے لیے کہ وہ میرا شکریہ ادا کرنا شروع کر دے۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ میرا شکریہ ادا کرنا، اللہ کا شکریہ ادا کرنا آپ بند کر دیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس رب نے مجھے اتنا نوازا ہے، اتنا دیا، اس کا شکریہ ادا میں کرنا کیسے بند کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس کے بعد جو دوسرے والے کے پاس جاتے ہیں تو ان کو بولتے ہیں کہ آپ اللہ کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے جو میں اللہ کا شکریہ ادا کروں۔ تو بس وہ ایک مطلب لباس، ایک کپڑا پہنے رہتے ہیں، اور ایک بہت تیز آندھی آتی ہے اور وہ کپڑا بھی مطلب اڑ جاتا ہے ہوا میں۔ تو اس لیے نا ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اچھا جی، یہی تھا میرا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ سب کو اچھا لگا ہو۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیو ولاگ میں۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔